بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اس حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ یہ رمضان کے آخری ایام ہیں اور آخر پر ہی ہر عمل کا مدار ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا اذا دخل العشر الاواخر احیا لیلہ شد میزرہ وایقظ اہلہ، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ راتوں کو سونا چھوڑ دیتے اور خوب کوشش شروع کر دیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے اہم چیز شب قدر ہے، اور شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ یہ طے شدہ امر ہے، وہ 21ویں رات ہو، وہ 23ویں ہو، وہ 25ویں ہو، وہ 27ویں ہو، وہ 29ویں ہو، ان 5 طاق راتوں میں ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اور اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ رات کے چند گھنٹے ہم قیمتی بنا لیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ 1000 مہینے سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 1000 مہینے کا جو حساب لگائیں تو 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں۔ 83 برس تو مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے اور ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک۔ اس میں افطاری کا وقت بھی اس میں شامل ہے، مغرب کی نماز کا وقت بھی اس میں شامل ہے، عشاء کی نماز بھی اس میں ہے، تراویح کی نماز بھی اس میں ہے، صبح کی سحری، تہجد، نوافل سب اس میں ہیں۔ تو اتنے کام تو پہلے سے مسلمان اس رات میں کرتے ہی ہیں، ذرا اہتمام سے اس میں اور تھوڑے بہت کام کر لیں تو انشاءاللہ ہم شب قدر کو پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ چونکہ یقین نہیں ہے ان 5 راتوں میں سے کون سی رات ہیں، ہم کوشش کریں ان طاق راتوں میں چند اہم کام کرنے کی۔ نمبر 1، ہم ان طاق راتوں میں عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں۔ روایت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرماتے ہیں کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو اسے آدھی رات مزید عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو کہ جو آدمی اور کچھ نہ کر سکے، صرف عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ہم کریں، اور پھر اس کے طرح ہم اس کا اہتمام کریں، اور اس رات میں ہم ذرا اپنے معمول سے بڑھ کے کچھ زیادہ کچھ تلاوت کر لیں، کچھ نوافل پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں۔ جو دعا سکھائی ہے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رات کے لیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ معمول بنا کے ہر طاق رات میں 1000 مرتبہ، 500 مرتبہ، 300 مرتبہ، کم از کم 100 مرتبہ تو ہم پڑھ ہی لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس رات میں تہجد کے وقت میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، کہ رات کے وقت میں اللہ کے نیک لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور ان 5 راتوں میں ہم کوشش کریں کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کر دیں تاکہ ثواب ملتا رہے۔ دیکھیے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر اسے ہی ملتی ہے جو ساری رات جاگتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر شب قدر ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے تو اس رات کا 1 گھنٹہ 1000 مہینے کے گھنٹوں سے بہتر ہے، اس رات کا 1 لمحہ 1000 مہینے کے لمحوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات ہم جو کام کریں گے گویا یوں ہوگا کہ ہم نے 1000 مہینے وہ کام کیا ہے۔ تو لہٰذا اس کا خاص اہتمام کریں، اب اپنے ذہن کو مجتمع کریں، اور جو تشویشات ذہن میں ہوتی ہیں اس سے بالکل فارغ کریں۔ اگر پہلے 2 عشروں میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی، نوافل میں، عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، اس کوتاہی کو ختم کریں۔ اب رمضان جانے والا ہے اور جانے کے قریب ہے، تو جو کمی شروع کے عشروں میں ہو گئی ہے اس کو کمی کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا اعتبار خاتمے سے ہوتا ہے، خاتمہ جتنا اچھا ہو تو عمل بھی اتنا اچھا شمار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ان طاق راتوں کی قدر کے معتکفین خاص طور پہ اپنے اعتکاف کو یکسوئی کا ذریعہ بنائیں، خلوت کا ذریعہ بنائیں، موبائل آف رکھیں، خیر کے لیے کچھ وقت کے لیے استعمال کریں، وگرنہ اللہ سے لو لگائیں۔ یہ جو اجتماعی اعتکافات ہیں اور اعتکافات میں بیانات ہیں یہ تو سارا سال چلتے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد تخلیہ ہے،
اللہ سے لو لگانا ہے۔ اعتکاف کے پردے بھی اس واسطے لگائے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خلوت میں مخل نہ ہو۔ تو اگر ہم خود اجتماع کر کے بیٹھ جائیں اور اس کو مشتہر کریں تو یہ چیز بھی اعتکاف کے روح کے خلاف ہے۔ اور اعتکاف والوں کو معلوم ہونا چاہیے اعتکاف در حقیقت شب قدر کے حصول کے لیے اور شب قدر کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو لہٰذا ہم ہر طاق رات میں یہ کام کریں، نوافل زیادہ پڑھ لیں، کچھ تلاوت زیادہ کر لیں، استغفار کر لیں، صدقہ کر لیں، معمول سے کچھ کام زیادہ کر لیں، تو انشاءاللہ ہم بھی اس سال کی شب قدر پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ باقی جو جتنا گڑ ڈالے گا اس کا اتنا میٹھا ہوگا۔ وہ کوئی اگر پوری رات جاگ سکے سبحان اللہ، وہ تو کہنا ہی کیا ہے۔ سب سے بہتر تو یہی ہے، جیسے میں نے کہا کچھ وقت تو گزر گیا افطاری میں، رات کے کھانے میں، عشاء کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، تو باقی چند گھنٹے بنتے ہیں۔ اگر سال میں ہم 5 راتیں اس طرح گزار لیں تو پھر تو یقینی بات ہے انشاءاللہ تعالی شب قدر مل جائے گی اور 83 برس کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ ایسے بھی اللہ والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب سے بالغ ہوئے ہیں ہماری کبھی بھی شب قدر قضا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان طاق راتوں کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی شب قدر پانے والوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔